You say you're a man of your promises. You say you're a man of your promises. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد شاباش جل الله أعلم بمراده به غلبت الروم وهم أهل الكتاب غلبتها فارس وليسوا أهل الكتاب بل يعبدون الأوثان ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمين نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم في أدنى الأرض أي أقرب أرض الروم إلى فارس الجزيرة تلك غفير الجيشان والبادي بالغزو والفرس وهم أي الروم من بعد غلبهم يضيف المصدر إلى المفعول أي غلبت فارس إيجاهم سيغلبون فارس في بضع سنين هو ما بين 3 إلى 9 فالتقى الجيشان في السنة 7 من الالتقاء الأول وغلبت الروم فارسا. سورہ روم مکی ہے اور 60 آیات ہیں یا 59. الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بھی. اللہ تعالیٰ اپنی مراد کو خوب جانتے ہیں. یا یہ کہ الف لام میم ان اللہ المحیط علما و قدرتا. اللہ تعالیٰ محیط ہے علم اور قدرت میں. اس کی قدرت کی یہ شان ہے کہ مغلوب کو غالب کر دیا اور غالب کو مغلوب کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. غلبت الروم، روم مغلوب ہو گئے اور یہ اہل کتاب تھے جن پر فارس لوگ غالب آ گئے تھے. اور فارس اہل کتاب نہیں تھے بل یعبدون اوثان، بلکہ اوثان کی عبادت کرتے تھے، بلکہ شمس و قمر کی عبادت کرتے تھے. شمس کی عبادت کرتی تھی، مجوس تھے. کفار مکہ اس کی وجہ سے خوش ہو گئے اور مسلمانوں سے کہا کہ ہم تم پر غالب ہوں گے جیسے فارس روم پر غالب آئے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ رومی مغلوب ہو گئے فی ادنی الارض، زمین قریب والی زمین میں. اقرب ارض الروم الی فارس، جو روم کی زمین فارس کو قریب ہے اس میں، یعنی اطراف شام میں. بالجزیرۃ، جزیرہ میں، دجلہ اور فرات کے درمیان جزیرہ سے مراد ہے، جس میں 2 لشکروں کا مقابلہ ہوا تھا. والبادی بالغزو الفرس، اور قتال کو شروع کرنے والے فارس تھے. وہم، اور یہ رومی، من بعد غلبہم، مغلوب ہونے کے بعد، سیغلبون، غالب آ جائیں گے. یہ غلبہم میں مصدر کی اضافت ہے مفعول کی طرف، یعنی بعد غلبت فارس ایاہم، فارس کے غلبے کے بعد ان پر سیغلبون فارسا، روم غالب آ جائیں گے فارس پر. اور یہ کب ہوگا؟ فی بضع سنین، چند سال میں، یعنی 3 سے لے کر 9 تک یا 3 سے لے کر 10 تک. تو 2 لشکروں کا مقابلہ ہوا فی السنۃ السابعۃ من الالتقاء الاول، 7ویں سال پہلے مقابلے سے. التقاء اول، پہلا مقابلہ. اور روم غالب آ گئے فارس پر. تو قرآن کریم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی. کہتے ہیں کہ جو روم کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا مسٹر مورس.
اور مورس جو تھا اس کو مسٹر فوکاس نے ہٹایا. پہلے مورس تھا، اس کو ہٹایا روم کے بادشاہ کو مسٹر فوکاس نے ہٹایا. جب ہٹایا تو فارس کے بادشاہ کسریٰ کو غصہ آیا کہ مورس کو کیوں ہٹایا. اس لیے کہ مورس کے ساتھ اس کی رشتہ داری تھی. مورس کی بیٹی کسریٰ کی بیوی تھی ایک روایت میں، اور دوستی تھی. تو کسریٰ کو غصہ آیا اور کسریٰ نے فوکاس پر حملہ کیا. جس نے موریس کو ہٹایا تھا فوکاس پر اس نے حملہ کیا، فوکس سے یا فوکاس جو بھی ہو. اور اتنا غلبہ ہوا فارس کو کہ شام کے تمام علاقے فارس نے اور ایران نے لے لیے. فارس اس زمانے میں اس کا دارالخلافہ قادسیہ تھا عراق، تو اکثر علاقے لے لیے. اور یہ دو بڑی طاقتیں تھی اس زمانے میں. روم کی طاقت تھی جس کے تحت پورا شمال شامل تھا، شمال، اور فارس کی طاقت تھی جس میں پورا مشرق اور جنوب شامل تھا. جب یہ سلسلہ لڑائی کا چلتا رہا یہاں تک کہ جو فوکاس تھا جس نے مورس کو ہٹایا تھا وہ فارس کا مقابلہ نہیں کر سکا، تو ہیرقل اس نے قبضہ کر لیا. فوکاس کو ہیرقل نے ہٹایا اور ہیرقل خود بیٹھ گیا. جو ہیرقل ایک صوبے کا گورنر تھا وہ بادشاہ بن گیا. لیکن فارس کے سیلاب کو وہ بھی نہیں روک سکا، یہاں تک کہ بیت المقدس تک پہنچ گئے. فارس والے ایرانی بیت المقدس پہنچ گئے اور بیت المقدس پر گوئے کہ قبضہ کرنے والے تھے. 6 سال یہ لڑائی چلتی رہی اور ہیرقل بھاگنے کی کوشش میں تھا کہ وہ کہیں یورپ کی طرف بھاگ جائے اور سب کچھ فارس کے حوالے کر دے. اسی حالت میں جبکہ روم 0 کے درجے میں بن چکا تھا اور فارس 0 کے درجے میں بن چکا تھا، اس وقت قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ الف لام میم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون. جس کو تم مغلوب سمجھتے ہو وہ چند سال میں غالب آ جائے گا. یہ آیت نازل ہو گئی اور حالات اتنے خراب ہو گئے روم کے لیے کہ روم کے بادشاہ نے صلح پر آمادگی ظاہر کر دی کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں. فارس نے کہا، فارس کا جو کسریٰ، اس نے کہا کہ کہاں ہے تمہارا وہ خدا جو بیت المقدس کو ہم سے بچائے. اور آخر میں بات چیت ہو رہی تھی کہ 1000 ٹالنٹ سونا، ٹالنٹ ایک وزن ہے، اور 1000 ٹالنٹ چاندی، اور 1000 باندیاں، 1000 غلام، اور 1000 ریشم کے کپڑے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اگر یہ آپ دے دیں تو پھر صلح کی بات چیت ہو جائے گی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین مکہ مذاق اڑانے لگے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ روم غالب آ جائے گا، جبکہ روم اپنی بقا کی آخری سانسیں لے رہا ہے تو وہ کیسے کامیاب ہو جائے گا. اس وقت ابی ابن خلف کو ابو بکر صدیق نے فرمایا روم غالب آ جائے گا.
ابی ابن خلف نے کہا کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا، میرے ساتھ شرط لگا دو. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا اچھا. اس وقت شرط لگانا جائز تھا، قمار ناجائز نہیں ہوا تھا. شرط لگائی ابو بکر صدیق نے کہ 3 سال کے اندر اگر روم غالب نہیں آیا تو میں تم کو 10 اونٹ دوں گا، اور اگر روم غالب آیا تو تم مجھ کو 10 اونٹ دیں گے 3 سال میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شرط کو بدل دو، اس لیے کہ قرآن کریم میں بضع سنین کا لفظ آیا ہے، اور بضع 3 سے لے کر 9 یا 10 تک کہتے ہیں. تو 3 سال متعین نہیں ہے، 10 سال کر دو. تو ابو بکر صدیق نے شرط بدل دی. ابی ابن خلف نے منظور کی کہ 10 سال کے اندر اگر رومی غالب آ گئے تو تم مجھے 100 اونٹ دو گے، اور اگر غالب نہیں آئے تو میں تم کو 100 اونٹ دوں گا. شرط تبدیل کر دی. ابی ابن خلف نے قبول کر لی کہ یہ امکان ہی نہیں ہے کہ روم غالب آ جائے. پھر مسلمانوں نے ہجرت کی. یہ واقعہ تو مکہ مکرمہ کا تھا شرط ورط لگانے کا. ہجرت کی تو ہجرت کی بعض روایات میں یوم بدر میں جس دن بدر کے غلبے کا اعلان مسلمانوں کے لیے ہوا تو اس دن رومیوں کے غلبے کی خبر مسلمانوں کے پاس پہنچی یوم بدر میں. 7 سال لڑائی، 7 سال کی لڑائی کے بعد، اور بعض روایات میں حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کے موقع پر یہ خبر پہنچی. مشہور یہ ہے کہ بدر کے موقع پر یہ خبر پہنچی. اور ہوا یہ کہ جب ہرقل بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں یورپ بھاگ جاؤں تو پادری جمع ہو گئے، اور پادریوں نے اس سے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم بھاگو نہیں، اپنی عیاشی چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. اور اس نے عیاشی چھوڑی، اور پادریوں نے اس کو مشورہ دیا کہ تم اس پر بحری حملہ کرو. بحری حملہ وہ نہیں جانتے تو تم بحری حملہ کرو. بحر کی جانب سے جب حملہ کیا تو کسرا والے، فارس والے قافل تھے، وہاں ان کو شکست ہوئی اور رومی آگے بڑھتے گئے. پھر اس میں دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ کسرا کو اپنے کسرا پرویز اس کو اپنے بیٹے شیروے نے قتل کیا بمائے 18 اہل خاندان کے، فیملی کے 18 ممبروں کو بھی قتل کیا، اپنے باپ کو بھی قتل کیا. کیوں قتل کیا یہ لمبا قصہ ہے، یہاں بیان نہیں کر سکتے اس کو. اور شیروے جمع کا بڑا شوقین تھا، تو اس کے باپ کو یہ خطرہ تھا کہ جب یہ مجھے قتل کرے گا تو یہ بادشاہ بنے گا، اس لیے اس نے ایک شیشی رکھی تھی، اس پر لکھا تھا کہ اس شیشی کے اندر جو دوا ہے یہ قوت جمع کے لیے بڑی مفید ہے، اور اس میں زہر رکھا تھا. شیروے نے کھایا. شیروے نے کہا یہ میرا باپ جو متعدد شادیاں کرتا تھا اس کی حکمت اس شیشی میں ہے. وہ پی لیا، شیروے بھی مر گیا، باپ بھی مر گیا، بیٹا بھی مر گیا. یہاں تک کہ کچھ مدت کے بعد پھر ان میں مرد نہیں رہا تو انہوں نے عورت کو حکمران بنایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنا معاملہ اور اپنی بادشاہی عورت کے حوالے کر دیں. لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. تو سیاسی حالات بھی خط خراب ہو گئے، تو بہت تھوڑی مدت میں روم نے اپنے سارے علاقے بھی لے لیے اور فارس کو شکست ہو گئی. جب شرط پوری ہوئی تو اس وقت ابی ابن خلف مر چکا تھا، ابو بکر صدیق زندہ تھے، ظاہر بات ہے وہ تو زندہ تھے.
ابو بکر صدیق نے ابی ابن خلف کے وارثوں سے مطالبہ کیا کہ آپ کے باپ نے میرے ساتھ شرط رکھی تھی اور آپ کا باپ ہار گیا ہے، اس لیے وہ 100 اونٹ جو شرط کے ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دے۔ قمار اس وقت حرام نہیں ہوا تھا، تو ابی ابن خلف کے بیٹوں کو اور وارثوں کو یہ واقعہ معلوم تھا، اس لیے انہوں نے 100 اونٹ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بھیج دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اس کو صدقہ کرو، اس لیے کہ جو چیز آئندہ حرام ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز صدیق کو نہیں کھلائی، تو وہ انہوں نے صدقہ کی۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کو انگریزی تاریخوں میں بھی بہت تفصیل سے لکھا ہے، جو میں نے نقل کیا ہے وہ انگریزی تاریخوں کا ترجمہ کیا ہے اردو میں، اور اردو سے میں نے ملخص کر کے آپ کے سامنے پیش کی۔ مسٹر قبر اس نے بہت تفصیل سے اس کو لکھا۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض، زمین فی اقرب ارض الروم الى فارس وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ تو دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر اتنا پکا یقین تھا کہ بظاہر روم کے غلبے کے اسباب موجود نہیں تھے، صفر تھے، اور اس کے باوجود شرط لگاتے ہیں کہ روم کو ضرور غلبہ ہوگا۔ اس لیے تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر پکا یقین کرنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق نے کتنا پکا یقین کیا۔ وهم من بعد غلبهم سيغلبون، اور یہ کب ہوگا؟ فی بضع سنین ما بین الثلاث الى التسع والعشر، فالتقى الجيشان في السنة السابعة من الانتقاء الأول وغلبت الروم فارس وغلبت الروم فارس، اور روم غالب آ گیا فارس پر، غلبت۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، فتح اور کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء، من قبل ومن بعد، من قبل غلبت الروم، من بعد غلبت الروم، دونوں حالتوں میں چابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے تبارک و تعالی۔ ومن بعد مطلب یہ ہے کہ فارس کا غلبہ پہلے اور روم کا غلبہ ثانیاً دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے ارادے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن جس دن رومی غالب ہوں گے، مؤمنین کامیاب خوش ہوں گے۔ مومنین اس لیے خوش ہوئے کہ اہل کتاب مجوسیوں پر غالب آ گئے، تو بتایا جیسے اہل کتاب مجوسیوں پر غالب آ گئے، اسی طرح ہم اہل کتاب ہیں، ہم بھی غالب آئیں گے مشرکین پر بنصر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، ایاہم کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اہل کتاب کی، اور یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اعلیٰ فارس پر، تو بنصر اللہ کیا ہے؟ غلبت اہل الکتاب علی المجوسی، یا بنصر اللہ بصدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا، جو سچی بات کہی تھی۔ فقط فرحوا بذالک، مسلمان اس پر خوش ہوئے۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اہون البلیتین پر بھی خوش ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے اہل کتاب غالب آ گئے تو مسلمانوں کو اس میں کیا تھا، لیکن اہون البلیتین وعلموا به یوم وقوعه یوم بدر، مسلمانوں کو اس کا علم ہوا وعلموا به یوم وقوعه کہ یہ فتح و کامیابی واقع ہوئی ہے یوم بدر میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے بذالک اس خبر کے ساتھ، بذالک فیہ مع فرحہم بنصرہم علی المشرکین، مسلمانوں کو ڈبل خوشی ہوئی۔ مسلمان اس پر خوش تھے کہ مسلمانوں کی مدد ہوئی مشرکین پر،
یہ ہے یوم بدر میں مدد کرتا ہے جس کی مدد کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ عزیز اور غالب ہے، غلبہ اس کے ہاتھ میں ہے. الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے اپنے اولیاء اور اپنے دوستوں پر. بالمؤمنین. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ. وعد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اور اپنے دوستوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے کہ میں صحابہ کرام کو اور تابعین اور تبع تابعین اس زمانے کے لوگوں کو کامیابی اور نصرت دوں گا. یہ وعدہ کیا. وعدہ مشروط ہے ان کنتم مؤمنین کے ساتھ کہ اگر تم کامل مومن ہو اور اسباب کو اختیار کرتے ہو تو پھر غلبہ ہوگا. وعد اللہ مصدر ہے، بدل ہے من اللفظ بفعلہ، اس کے فعل کی تلفظ سے، یعنی اس کا جو فعل ہے اس پر تلفظ کرنا، اس کو چھوڑ دیا اور اس کی جگہ وعد اللہ ہو گیا. یعنی وعد اللہ وعدن، وعد اللہ میں وعدہ حذف ہے، وعدن آیا اور جو فاعل تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مضاف الیہ بنایا. اور اصل یہ ہے وعدہم اللہ النصر. پھر وعدہ حذف ہوا اور اس کی جگہ پر مصدر آ گیا. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے. بہی نصرت کا وعدہ، لیکن اکثر لوگ کفار مکہ لا یعلمون صدق وعدہ، اللہ تعالیٰ کے سچے وعدے کو نہیں جانتے. بنصرہم یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اور جانتے ہیں ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا والی زندگی کے ظاہر کو، یعنی دنیا کا ظاہر عیش عشرت کے لیے ہے اور دنیا کا باطن یہ ہے کہ وسیلہ الی الآخرت بن جائے. یہ دنیا کو وسیلہ آخرت نہیں بناتے بلکہ یہ دنیا کو عیش اور عشرت کا ذریعہ بناتے ہیں. یعنی معاشہ دنیا کی زندگی کے طریقے، تجارت ہے، زراعت ہے، والبنا تعمیر ہے، والغرس فصل اور پودے لگانا ہے وغیرہ ذالک. وهم عن الآخرة هم غافلون، اور یہ لوگ آخرت سے بالکل غافل ہیں. یہی لوگ غافل ہیں. یہ ہم کا اعادہ تاکید کے لیے ہے کہ یہ غافل ہے اور پکے غافل ہیں. اب اللہ تعالی غفلت کو دور کرنے کے لیے دلائل عقلیہ بیان کرتے. آپ کو ربط میں بتایا تھا کہ ما قبل کی صورت میں دلائل نقلیہ ہے اور اس صورت میں دلائل عقلیہ ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے فکر نہیں کیا فی انفسہم اپنے نفسوں میں، حمزہ اور واو کے درمیان، یعنی اینظرون الی الظاہر ولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ دیکھتے ہیں ظاہر کی طرف، عیش عشرت کی ظاہر کی طرف دیکھتے ہیں کہ بس دن رات گزرتے ہیں، صبح تو جام سے گزرتی ہے اور شب دل آرام سے گزرتی ہے. دل آرام محبوبہ کو کہتے ہیں جس سے دل کو آرام ملتا ہو، اور عاقبت کی خبر کسی کو ہے یا تو آرام سے گزرتی ہے. تو وہ دنیا کو اس لیے سمجھتے ہیں اور دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ دنیا آخرت کا وسیلہ ہے. کیا یہ تفکر نہیں کرتے ہیں کہ انفسہم اپنے نفسوں میں، عالم صغیر میں نہیں دیکھتی. انسان کا جو بدن ہے یہ تو عالم صغیر ہے، اس کے اندر پہاڑوں کا نمونہ بھی ہے، اس کے اندر جنگل کا نمونہ بھی ہے، یہ جنگل کا نمونہ بھی ہے، اس کے اندر چشموں کا نمونہ بھی ہے، اس میں سمندر کی چشموں کا نمونہ بھی ہے. جو پانی آنکھ سے بہتا ہے وہ سمندر کی طرح کھا رہا ہے، اور اس میں دریاؤں کا نمونہ بھی ہے. یہ جو لعاب کا پانی ہے یہ کتنا میٹھا ہے. آدمی اس کی مٹھاس کا تصور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا میٹھا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. جب کھڑا رہتا ہے تو شجر کا نمونہ بھی ہے، جب بیٹھا رہتا ہے تو پہاڑ کا نمونہ ہے.
جب رکوع کرتا ہے تو حیوانات کا نمونہ ہے، جب سجدہ کرتا ہے تو اس کا نمونہ ہے، کیا نام ہے، کیڑے مکوڑوں کا نمونہ ہے. اس کے اندر ہر قسم کی نمونے موجود ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے نفسوں میں غور نہیں کیا، لیرجعوا عن غفلتہم، تاکہ اپنے غفلت سے باز رہے، واپس ہو جائے. اور دوسرا مطلب اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے دلوں میں فکر نہیں کیا. انفسہم کا مطلب اپنے دلوں میں. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، یہ ما نافیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا نہیں کیا، وما بینہما اور درمیانی چیزوں کو، الا بالحق مگر فائدے کے لیے، الا بالحق مگر حکمت کے لیے، الا بالحق الا مقرونا بالحق، یہ باطل بیکار نہیں ہے. یہ ففی کل شیء لہ شاہد یدل علی انہ واحد کے درجے میں. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقی دفتری معرفتی کردگار. یہ درختوں کے پتوں میں سے ہر ایک پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے ایک آفس کا درجہ رکھا ہے. توت کو جانتے ہو؟ توت جان لیں گے انشاءاللہ. اس کا پھل بھی ہے، کالے کالے بھی ہوتے ہیں، سفید سفید بھی ہوتے ہیں. توت یہاں بھی بعض جگہوں پر پایا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں توت؟ اچھا ہاں یہ بتا دیتے. اس کو کہتے توت، اس کو عربی میں بھی توت کہتے ہیں. آپ کو فکر متفکر نہیں ہونا چاہیے. عربی میں بھی اس کو فرساب بھی کہتے ہیں، توت بھی کہتے ہیں، دونوں لفظ مستعمل ہیں. تو اس کے پتے کو جب بکری کھاتی ہے تو مینگنی بن جاتی ہے، اور اس کے پتوں کو جب ریشم کی کیڑے کھاتے ہیں تو ریشم بن جاتا ہے، اور اس کے پتے کو جب شہد کی مکھیاں بہت کثرت سے کھاتی ہیں تو شہد بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو کہاں کہاں کس چیز میں تبدیل کیا. فرماتے ہیں کہ ما خلق اللہ السماوات والارض، آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا اور ان کے درمیانی چیزوں کو، الا بالحق مگر حکمت اور فائدے کے لیے، واجل مسمى اور ایک خاص مدت تک، پھر یہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی. مسمى لذلك، اس کے لیے وقت مقرر ہے. تفنا عند انتہائه، یہ چیزیں فنا ہو جائیں گی عند انتہاء الاجل، جب پوری ہو جائے اجل. وبعده البعث، اور اس کے بعد بعث ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سارے لوگ کفار مکہ شک کر، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے، لکافرون انکار کرتے ہیں. لقاء ربهم سے مراد قیامت، لا یؤمنون بالبعث بعد الموت. اولم یسیروا فی الارض، اب کہتے ہیں آسمان و زمین کو تم روزانہ دیکھتے ہو. اولم یسیروا، باہر چلو، حمزہ اور واو کے درمیان. الم یخرجوا ولم یسیروا فی الارض، کیا یہ نکلے نہیں ہیں اور انہوں نے چلنا نہیں کیا زمین میں، نہیں چلے ہیں زمین میں. فینظروا، تاکہ دیکھ لیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا. نوح علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم. یہ تو دن رات وہاں سے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں. من الامم وہی اہلاکہم بتکذیبہم رسلہم، اللہ نے ان کو ہلاک کیا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی. کانوا اشد منہم قوۃ، وہ بہت سخت تھے ان میں طاقت کے اعتبار سے، بے اعتبار طاقت کے سخت، جیسے عاد و ثمود. واثاروا الارض، اور انہوں نے بویا تھا زمین کو، ہل چلایا تھا زمین میں، ٹریکٹر چلایا تھا زمین میں. اثاروا اے حرسوها، اثار اس کے معنی ابھارنا ہے. جب ٹریکٹر سے زمین کو ابھارتے ہیں وہ اثار یثیر، جس کا مطلب بونا اور اس میں فصل لگانا. وقلبوها، اور اس کو پلٹ دیا ہے کہ زمین اوپر نیچے ہو جائے، نیچے اوپر ہو جائے. للزرع والغرس، فصل کے لیے
والغرس اور پودے لگانے کے لیے. وعمروها اکثر مما عمروها وعمروها اور سابق لوگوں نے پہلے لوگوں نے زمین کو آباد کیا تھا. اکثر مما عمروها بہت زیادہ مما اس زمین سے عمروها جو بعد والوں نے آباد کیا. بعد والوں نے اتنا آباد نہیں کیا جتنا پہلے والوں نے آباد کیا. یعنی عمروها نمبر 2 کفار مکہ اور عمرو نمبر 1 سابقین. وجاءتهم رسلهم بالبینات اور ان کے پاس ان کی رسول آئے تھے معجزات کے ساتھ. بالحجج الظاہرات دلائل کے ساتھ معجزات کے ساتھ آیات کے ساتھ. وما كان الله ليظلمهم پس اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے. وما كان الله يريد مريدا لظلمهم تو ان کو ہلاک کیا بغیر جرم کی لیکن وہ اپنے نفسوں پر خود ظلم کرتے تھے اس لیے کہ انہوں نے ہلاکت والا کام کیا. بتکذیبہم رسلهم لم يؤمنوا فأهلكوا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء ثم كان عاقبة الذين أساءوا پھر اس کے بعد ان لوگوں کا انجام اساءوا اعمالهم جنہوں نے برے اعمال کیے تھے تو ان کا انجام کیا تھا السوء العاقبة السوء بہت بری عاقبت. یہ کان کے لیے عاقبت الذین اساءوا اسم اور السوء خبر یعنی کان عاقبتهم العاقبت السوء العاقبت السیئۃ. یہ تانیث اسوأ ہے. اسوأ یعنی اقبح بہت قبیح اور خراب انجام ہوا ان کا. یہ خبر کان ہے علی رفع عاقبہ اگر عاقبت مرفوع ہو اور اس میں کان ہے اگر عاقبت منصوب ہے. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء اور مراد جہنم ہے. واساءتهم اور ان کی برائی کا بیان. ان کی برائی کیا ہے؟ ان کذبوا بآیات اللہ. واساءتهم یہ ان کی برائی ہے. یا لام مقدر ہے لأن کذبوا بآیات اللہ یا با بأن کذبوا بآیات اللہ. یا السوء مبین ہے اور ان کذبوا بآیات اللہ بیان ہے. یا اساءتهم مبتدا ہے اور ان کذبوا خبر ہے. تو ان کذبوا اس کو با بھی لگا سکتے ہو 1 لام بھی لگا دو 2 سوء کا بیان ہے 3 اساءتهم مقدر ہے اور یہ خبر ہے 4 اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی. وکانوا بہا یستہزئون اور آیات کا مذاق اڑاتے تھے آیات کا مسخرہ کرتے تھے. اب اللہ دلائل عقلیہ میں سے اللہ یبدأ الخلق پہلے خلق السماوات والارض اب یبدأ الخلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کیا. ینشئ خلق الناس لوگوں کی پیدائش کو پہلی مرتبہ کرتے ہیں. ثم یعیدہ پھر دوسری مرتبہ ان کو پیدا کرے گا یعنی خلقہم بعد موتہم یعنی ان کی پیدائش کا اعادہ کرے گا مرنے کے بعد. ثم الیہ ترجعون یرجعون ویوم تقوم الساعة اور جس دن قیامت قائم ہوگی یبلس المجرمون مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے. ابلاس نا امیدی کو کہتے ہیں. ابلیس بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہے لیکن مستی کرتا رہتا ہے. یسکت المشرکون ابلاس کے معنی ہے کہ مشرکین خاموش ہو جائیں گے. مع الابلاس نا امیدی جیسے کوئی نا امید ہو جائے تو بالکل خاموش بت صنم کی طرح کھڑا رہتا ہے کچھ نہیں بول سکتا. انقطاع حجت ہے کیونکہ ان کی حجت ختم ہو جائے گی. دلیل ولم یکن لهم من شرکائہم اور ان کے لیے نہیں ہوں گے من شرکائہم ان کے شرکاء اور معبودین میں سے شفعاء اور شفیع ان کے شرکاء ان کی شفاعت اور سفارش نہیں کریں گے. یہ لم یکن لا یکون کے معنی میں ہے یعنی ماضی مضارع کے معنی میں ہے
لیکن ماضی اس لیے آیا لتحقق الوقوع کہ یہ بات پکی ہے. شرکائہم کون ہے؟ ممن اشرکوہم جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے اصنام. یشفعوا لہم تاکہ ان کے لیے سفارش کرے. شفاعت کرے. شفاعہ شفیع ان کے لیے نہیں بنیں گے. شفاعت طلب الخیر للغیر، غیر کے لیے خیر طلب کرنے کے، غیر کو خیر دے دو. اور اس کو شفیع کہتے ہیں اس لیے شفاعت کے معنی ملانا ہے. تو گویا کہ اپنی رائے اپنی درخواست کو دوسری کی درخواست کے ساتھ ملایا کہ میری بھی یہ درخواست ہے کہ اس کو معاف کر دو. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَكَانُوا اور ہوں گے یہ رؤساء بِشُرَكَائِهِمْ اپنے شرکاء کے ساتھ کافرین کافر یعنی جنہوں نے وَكَانُوا اور ہوں گے یہ رؤساء بِشُرَكَائِهِمْ اپنے شرکاء کے ساتھ اپنے شرکاء سے انکار کرتے ہوں گے جنہوں نے ان کو شریک ٹھہرایا ہے تو ان کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے تو ہماری عبادت نہیں کی، انہوں نے تو اپنے خواہشات کی عبادت کی. یا کانوں کی ضمیر راجع ہے تابعین کو. تابعین اپنے متبوعین سے انکار کریں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین اے متبرئین منہم، یعنی وہ بیدار ہو جائیں گے آخرت میں منہم رؤساء اپنے مرؤوسین سے، اور مرؤوسین اپنے رؤساء سے بیدار اور بری ہو جائیں گے. یا ممکن ہے کہ کانوا بشرکائہم کافرین، کانوا سے مراد اچھے لوگ ہیں اور کافرین سے مراد فی الدنیا، یعنی جو اچھے لوگوں کو یہ معبود کا درجہ دیتے تھے انبیاء علیہ السلام کو، تو وہ دنیا میں انکار کرتے تھے کہ میں ایسا نہیں ہوں، ہم ایسے نہیں ہیں. کانوا بشرکائہم کافرین، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے معبود کا درجہ دیا تھا انہوں نے ان کو جلایا. یوم تقوم الساعۃ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ یتفرقون، یومئذ ما قبل کے لیے تاکید ہے، یتفرقون اس دن فرقے فرقے جماعت جماعت ہو جائیں گے. یتفرقون جماعت الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی مومنین الگ ہو جائیں گے، کافرین الگ، یہود الگ، نصارہ الگ ہو جائیں گے. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرمین الگ ہو جائیں گے. جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے ہیں تو وہ فہم فی روضۃ، پس وہ لوگ فی روضۃ باغیچے میں، جنت کے باغ میں، یحبرون یسرون ان کو خوش کر دیا جائے گا، خوش کر دیا جائے گا ان کو. یحبرون ان کا اکرام کیا جائے گا. یعظم یکرمون کے معنی میں بھی ہے. اچھا مطلب یہ ہے یحبرون یزینون، یزینون ان کو مزین کر دیا جائے گا، ان کو دلہا دلہن کی طرح بنا دیا جائے گا. کپڑوں کی کمی نہیں ہوگی، زینت کی کمی نہیں ہوگی، اور شریر اور اسرہ کی کمی، تختوں کی کمی نہیں ہوگی، سواریوں کی کمی نہیں ہوگی. تو یہ ہے یحبرون، حبر سے ہے. اور حبر سیاہی کو کہتے ہیں. حبر سیاہی اس لیے کہ سیاہی سے خوبصورت خط لکھتے تھے تو اس لیے اس کو حبر کہتے ہیں. اور حبر العلماء اور حبر العلماء، فلاں حبر العلماء ابن عباس کو کہتے ہیں. الحبر النحریر، حبر کے معنی العالم الذي يزين المدعى بالدلائل والحکم، اس عالم کو کہتے ہیں جو اپنے مطلب کو خوبصورت بنا سکتا ہے دلائل کے ساتھ، حکمتوں کے ساتھ، بیان کے ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں حبر. اور حبر حبر الحبر.
اس کو یحبرون یزینون محفل زینت میں حاضر ہوں گے. جو کافر ہے اور آیات کی تکذیب کرتے ہیں ولقاء الآخرت اور آخرت کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں فاولئک فی العذاب محضرون. یہ لوگ عذاب کے اندر حاضر کر دیے جائیں گے، جہنم میں حاضر. اس لیے جہنم سے بچنے کے لیے نماز پڑھو. فسبحان الذی وسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت میں صلوات خمسہ کی طرف اشارہ ہے. وسبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اور نماز میں تسبیح، اس لیے کہ رکوع میں تسبیح ہے، سجود میں الحمدللہ، یہ سب تسبیح ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھو، یعنی نماز پڑھو. حین تمسون، جس وقت شام کرتے ہو، شام میں داخل ہوتے ہو. تو شام میں کیا داخل ہے؟ فرماتے ہیں مغرب اور عشاء، اس لیے کہ یہ دونوں مساء اور شام میں ہیں. دیکھو رات کے وقت جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں تسبیح کی تخصیص کی. رات کی نمازوں میں تسبیح، اس لیے کہ تسبیح لال کے ساتھ، لیل کے ساتھ مناسب ہے. لیل کے ساتھ تسبیحات ذکر ہے، اور ذکر رات کے ساتھ مناسب ہے، اس لیے کہ ذکر کا مدہ رات کو ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تسبیح رات کی نمازوں میں اس لیے آئے کہ تسبیح کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے عیب سے، اور رات کو ظلمت ہے، ظلمت عیب ہے. تو جس وقت عیب کو دیکھا تو یہ یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. الظلمت عیب فتذکر ان اللہ منزہ عن کل عیب. رات کی نمازوں کو پہلے شروع کیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ الابتداء یکون من اللیل، دن شروع ہوتا ہے رات سے. جیسے ابھی جب غروب ہو جائے تو غروب کے بعد اتوار کی رات شروع ہو جائے شریعت میں. اگرچہ آپ کہیں گے کہ سنیچر کی رات ہے، آپ کہتے رہے آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ حقیقت میں اتوار کی رات ہے. اس میں اس لیے حین تمسون مقدم کیا. الابتداء یکون من اللیل حین تمسون اے تدخلون فی المساء، جب داخل ہوتے ہیں مساء میں. اس میں دو صلات کی طرف اشارہ ہے، مغرب اور عشاء. وحین تصبحون، اور جس وقت صبح میں داخل ہوتے ہو، یعنی فجر کی نماز پڑھو، اس میں صلاۃ صبح ہے. تو اس کو بھی تسبیح کے اندر داخل کیا، اس لیے کہ صبح کے وقت بھی جس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت اندھیرا ہوتا ہے. اب اس کو کس وقت پڑھنا چاہیے وہ الگ بات ہے، لیکن نماز کا وقت داخل ہوتا ہے اندھیرے میں، تو اس کے ساتھ بھی تسبیح مناسب ہے. اور دن کی نمازوں کے لیے لہ الحمد، اللہ کا شکر ہے، اس لیے کہ دن کو نعمتیں برستی ہیں، تو اس لیے اس کے ساتھ اللہ کا شکر ہے، یہ مناسب ہے. رات کو ایک نیند کی نعمت ہے، ورنہ رات کو تو مصیبت زیادہ آتی ہیں اور عیوب زیادہ ہے، چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، کیا کیا ہوتی ہیں. اور دن کو تو نعمتیں ہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے. تو الحمد پڑھیں گے صلاۃ میں. السماوات والارض، آسمان اور زمین دونوں میں. اس لیے حدیث میں حمد صلاۃ کو کہا گیا ہے، حمد کو صلاۃ کہا گیا ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین العبد، یعنی قسمت الحمد، قسم الحمد بینی و بین عبدی. سمجھے؟
وہ حمد والی روایت تو یاد ہے اس کی 3 حصے ہیں. پہلی 3 آیتیں محامد الہیہ ہے، درمیان میں 2 آیتیں الربط بین العابد والمعبود ہے، اور آخری 3 آیتیں حاجات انسانیہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم مشہور بات ہے. اعتراض، یہ جملہ معترضہ ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ جملہ معترضہ نہیں ہے. یہ تو دن کی نمازوں کے لیے حمد کا لفظ استعمال فرمائے، اس میں کتنی بڑی حکمت ہے. رات دن کی نماز اس میں حمد ہے، یعنی اللہ کا شکر ہے، اس میں نعمتیں برستی. اور اس کے معنی یہ ہے یحمدہ اہلہما، آسمان و زمین والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں. تو حمد کسی یعنی دن کی نمازوں سے پہلے حمد کا ذکر آیا. وعشیاً، اب یہاں اگر کوئی کہے کہ جیسے وہاں آیا ہے تمسون و تصبحون، یہاں تعشون کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ عشیاً یعنی شام کے وقت کے داخل ہونے کے لیے تعشون کا لفظ استعمال نہیں ہے، بلکہ تعشون کا مطلب تو کھانا کھانا ہے. حل تعشون، کیا تم شام کا کھانا کھاؤ گے؟ تو اگر تعشون فرماتے تو مطلب ہی غلط ہو جاتا، اس لیے اس کے لیے عشیاً کا لفظ آیا. اور عشیاً کہتے ہیں عطف ہے حین پر، یعنی وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور عشیاً یہ حین تصبحون حین تمسون پر عطف ہے. فسبحان اللہ عشیاً، بس اللہ تعالیٰ کی لئے تسبیح ہے عشیاً، لیکن اس کے پہلے حمد کا لفظ آیا کہ شکر کا مقام بھی ہے. وعشیاً یہ عطف حین پر، اس میں صلاۃ عصر آ گئی. تو عشیاً کیوں مقدم ہوا؟ حین تظہرون مقدم ہونا چاہیے، اس لیے کہ ظہر پہلے ہے اور عشیاً عصر ہے، عصر بعد میں ہے. جواب، عصر کی اہمیت اولو الالباب پر مخفی نہیں ہے کہ اس میں ملائکۃ اللیل والنہار جمع ہو جاتے ہیں. وحین تظہرون، اور جس وقت دیکھو یہاں تظہرون آیا اس لیے کہ اس کے لیے فعل استعمال ہے. تظہرون تدخلون فی الظہر، تدخلون فی الظہر، ظہر یعنی فی الظہیرۃ، ظہر کی ابتدائی وقت کو ظہیرہ کہتے ہیں. اور اس میں صلاۃ ظہر آ گئی. یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ حی کو زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں، جیسے انسان نطفے سے، پرندہ انڈے سے. اب آپ کہتے رہے کہ بیڈ انڈے کے اندر جراثیم ہے اور اس میں وائرس ہے، جو بھی ہے، لیکن بظاہر بیضا مردہ ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو زندہ کرتے ہیں زمین کے مرنے کے بعد، یعنی خشک ہونے کے بعد. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم کو بھی نکالا جائے گا قبور سے. تخرجون تخرجون.